بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کچھ بات کر لیتے ہیں بھارت کے فارن منسٹر جو ہیں ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر، ان کی پچھلے ہی دنوں ایک کتاب آئی ہے دا انڈیا وے، اسٹریٹجیز فار این انسرٹن ورلڈ۔ تو کتاب چونکہ میں نے پڑھی تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس پہ تبصرہ کر لوں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نیو دہلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا تو اس زمانے میں ڈاکٹر جے شنکر جو تھے وہ بھارت کے فارن سیکرٹری تھے، تو اس حوالے سے ان سے بہت سی ملاقاتیں بھی رہیں، اور اکثر مجھے سمن کر لیا کرتے تھے مختلف چیزوں پہ، تو میں ان کو ایک لحاظ سے جانتا بھی ہوں، اور بڑی بہت ملاقاتیں رہیں، اور ان ملاقاتوں کا ذکر آپ کو انشاءاللہ جو میری کتاب آ رہی ہے ہاسٹیلیٹی کے نام سے، تفصیلات تو اس میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں ان کی کتاب کے بارے میں۔ کتاب کا لب لباب یہ ہے دوستو کہ بھارت کو آنے والے سالوں میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کولڈ وار کے زمانے میں بائی پولر ورلڈ تھی، دو بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ اور سوویت یونین۔ پھر جب سوویت یونین ختم ہوا تو ایک بڑی طاقت رہ گئی امریکہ، اور اب جو زمانہ ہے 9/11 کے بعد، اب دنیا جو ہے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ دو طاقتیں نہیں ہیں، ایک طاقت نہیں ہے، بہت سی بڑی طاقتیں ابھر رہی ہیں، اور خاص طور پہ آنے والے سالوں میں بھارت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ بقول ڈاکٹر جے شنکر کے بھارت کے لیے یہ اہم ہے کہ جہاں اس کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ، وہاں چین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں۔ اس لیے جو سارے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، برکس ہے، رک ہے، ان میں جو پارٹنرشپس پاسبل ہیں، جس میں پوٹینشل تو ہے، لیکن یہ ان کو بیلنس کرنا بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بات تو ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے یہی چیلنج ہوگا کہ کس طرح ہم یہ بیلنس رکھیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے مشکلات اس لیے زیادہ ہوں گی کہ اب وہ پرانے زمانے نہیں رہے، نئے زمانے ہیں، یہاں پہ کنورجنسز بھی ہیں، ڈائیورجنسز بھی ہیں۔ گلوبلائزیشن نے جہاں انٹر ڈیپینڈنسیز کریٹ کی ہیں، وہاں پہ فریگمنٹیشن بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ جہاں یورپین یونین ایک بلاک بن رہا تو یو کے باہر بھی نکل گیا، بریکسٹ بھی ہو گیا، یہ بھی اپنی جگہ ایک ریالٹیز ہیں اس دنیا کی۔ لیکن بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ کرتے ہیں جے شنکر اپنی کتاب میں کہ جو قاتلیہ ہے، بہت بڑا فلاسفر چنکیہ قاتلیہ، جس کی جو میکیاویلی کہلاتا ہے اس علاقے کا، بھارت کا، تو یہ بہت جو اس وقت کی جو حکومت ہے بھارت میں بڑی انسپائرڈ ہے، اور اپنے جو ان کے اندرونی معاملات ہیں اور خارجی امور ہیں وہ قاتلیہ کو بہت فالو کرتے ہیں۔ تو جے شنکر نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس میں 4 چیزیں جو ہیں وہ قاتلیہ نے کہی ہیں کہ بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سما الائنسز، آپ گٹھ جوڑ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے دانا، ڈنڈا اور پھر بھید، یہ 4 چیزیں ہیں، سما، دانا، ڈنڈا اور بھید، یعنی کہ طاقت کا استعمال، گٹھ جوڑ ہونا کرنا، پیسہ لگانا چیزوں پہ، کمپنسیشن دینا، اور پھر ٹرکری، سازشیں کرنا۔ تو یہ بھی سازش بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سیاست میں۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیے تو جو یہی فارن پالیسی ہے بنیادی طور پہ بھارت کی، اور جب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان دہشت گردی ختم نہیں کرے گا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ممبئی کا جب واقعہ ہوا تھا 26 نومبر 2008 کو، اس وقت اگر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر لیتا تو شاید دہشت گردی پاکستان سے ختم ہو جاتی۔ جس طرح اڑی جیسے واقعہ ہوا تو ایک سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک کی گئی پاکستان کے خلاف، وزیر اعظم مودی نے جس کا حکم دیا،
اس کے بعد پھر پلوامہ کا واقعہ ہوا فروری 2019 میں، تو بھارت نے پھر بالا کوٹ میں اٹیک کیا۔ تو ان کا کہنا یہی ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ فورسفلی ڈیل کرے گا۔ جہاں بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن پاکستان کو بھارت میں دہشت گردی کے خلاف اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر ہمارا اپنا حصہ ہے، سی پیک کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں جو ہمیں ان کے بیانات سے بھی سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی نئی بات، پاکستان کے حوالے سے کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ چائنا سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجوہات 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1947 میں بر صغیر تقسیم ہو گیا، تو ہمارا سائز، ہماری پاپولیشن چین سے کم رہ گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر ٹیسٹ کرنے میں بہت ہم نے دیر کر دی، اگر ہم یہ پہلے کر لیتے تو پھر ہم چین کے برابر آ جاتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو چین کے اکنامک ریفارم تھا وہ بھارت سے تقریباً 15-20 سال پہلے شروع ہو گیا تھا، تو ہم اکنامک ریفارم اگر ہم پہلے کر لیتے تو شاید ہم اس وقت چین کے ساتھ ہی اکنامکلی کھڑے ہوتے۔ تو یہ ایک تاثر انہوں نے دیا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک بننے جا رہا ہے، اور ایک رائزنگ پاور، اور چین کے ساتھ اور چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو بیلنس کرنا ہے وہی سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن جے شنکر صاحب جو ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن جو باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو قاتلیہ کی فلسفی ہے، جو RSS کا ایجنڈا ہے، ورلڈ ویو ہے، وہ اس کتاب میں بھی وہی ریپریزنٹ کرتا ہے، اور وہ پاکستانی کو ہر چیز کے لیے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بلکہ 1971 کو تو جو جنگ ہوئی ہماری اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اس کو بھی ایک بڑی فتح قرار دے دیتے ہیں۔ تو جو بھارت کا اپنا ایک رول ہے اس خطے میں، اس کی بات نہیں کرتے کہ کس طرح بھارت نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، وہ بلی کرتا ہے اپنے چھوٹے نیبرز کو، تو اس کو بھارت انہوں نے گول کر دیا، اور ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ سری لنکا میں کیا ہوا، بنگلہ مشرقی پاکستان اس زمانے میں کیا ہوا، پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں افغانستان کے تھرو، ان چیزوں کا کوئی ذکر بھارت نہیں ہے۔ اور وہ میں توقع بھی ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ فارن منسٹر بھی ہیں اس وقت بھارت کے، تو ان سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس قسم کی چیزوں پہ بھی کوئی بات چیت کریں گے، اس پہ لکھیں گے۔ لیکن بہرحال ایک دلچسپ کتاب ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت ضخیم کتاب بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ اور بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ حالات آگے کیسے چلتے ہیں، اور کیونکہ پاکستان کے لیے بھی چیلنجز ہیں، پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے، ہمارے بھی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح کرنا ہے کہ جو ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں، اور پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ مضبوط ہو۔ تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔